ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. زندگی میں باقی رکھنے کے لیے دعوت کا ہونا لازمی. دین کو زندگی میں باقی رکھنے کے لیے اگر دین لانا ہے تو دعوت کا ہونا لازمی. بڑے بڑے شرعی قسم کے لوگ آئے دنیا میں، آج کل بھی شرعی قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑے بڑے شرعی قسم کے لوگ گزرے ہیں، جیسے فرعون ہے، جیسے نمرود ہے، جیسے حامان ہے، جیسے شداد تھا. نمرود کا عجیب و غریب معاملہ تھا کہ اس نے تو پورا کا پورا زور لگا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذکر پہنچانے میں، پورا کا پورا طاقت، بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس کے بعد بہت بڑی فوج بھی تھی، لمبی چوڑی افواج کے ساتھ وہ اپنی حکومت پہ راج کرتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کیا کہتے تھے کہ ایک اللہ کو مان لو. وہ کہتا تھا ہم خود ہی اللہ ہیں، ہم کیسے اللہ کو مان لیں، ہم جسے چاہتے مار دیتے، جسے چاہتے زندہ چھوڑ دیتے. تو اس کے پاس اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ ایک فرشتہ بھیجا اور اس سے کہا، اس فرشتے نے کہ دعوت ایک اللہ کو مان لو. اس نے انکار کیا، پھر دوبارہ آیا، پھر اس نے انکار کیا، پھر دوبارہ اس نے دعوت دی. تو پھر نمرود نے تبھی بھی انسانی شکل میں آیا، لیکن اس نے نہیں مانا. تو پھر کیا کیا کہ فرشتے اس نے کہا جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا انسانی شکل میں، کہ پھر تم اللہ کی فوج سے لڑنے کے لیے، اللہ کی فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس نے کیا کہا جب بتاؤ اور جہاں بتاؤ ہم تیار ہیں. اسے اتنی طاقت پہ اپنی گھمنڈ تھا، بولا جب بتاؤ جہاں بتاؤ ہم تیار ہیں. ایک بہت بڑا میدان تھا، تو اسے چن لیا اس نے. نمرود نے کہا فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں دن ہم اپنی جو ہے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوئیں گے، آ جانا تم بھی ذرا اپنی، دیکھتے ہیں کتنے. وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا. اب اللہ رب العالمین کی طاقت کے سامنے بلا کس کی چلی ہے؟ جہاں پہ ہم لوگوں کی سوچ ختم ہو جاتی، یعنی سوچتے سوچتے گمان ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے تو اللہ کی قدرت شروع ہوتی. یہ ہے اللہ. تو اللہ کی قدرت کہ اللہ جب اس کی تمام تر افواج جمع ہو گئی نمرود کی میدان میں، اور بہت لمبی چوڑی افواج تھی، تو اللہ رب العالمین نے کیا بھیجے؟ فرشتے بھیج دیے؟ فرشتے نہیں بھیجے. ایک فرشتہ آتا اٹھا کے پوری زمین کو الٹ تلپٹ کر کے رکھ دے، ایسے ایسے لمبے چوڑے فرشتے. اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے لیے تو مچھر ہی کافی ہیں، مچھر بھیج دیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنے کثیر تعداد مچھر تھے، اتنے زیادہ مچھر تھے کہ ان مچھروں نے جب نمرود کی فوج پہ حملہ کیا تو سورج کی روشنی زمین پہ آنے سے رک گئی تھی. وہاں پہ ابر سا چھا گیا تھا، اور ان مچھروں نے صرف خون نہیں کیا. یہاں کیا آتے؟ یہاں آتے ذرا سا کاٹ کے ایک آدھ قطرہ خون چوس کے جاتے ہیں. خون نہیں چوسا، وہ نمرود کی افواج، اس کے سپاہیوں کی جو ہے، اس کی سواریوں کی جو ہے خون بھی چوسا، اور اس کا گوشت پوشت سب کھا گئے. ایسا خطرناک مچھر. ایک مچھر لگڑا تھا، اسے کچھ نہیں ملا. اس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے سامنے نمرود دکھ گیا، دوڑتا ہوا گیا، اس کی ناک میں گھس گیا. اب بظاہر تو ایک چھوٹی سی چیز، مچھر، وہ بھی لنگڑا مچھر، اور اتنا بڑا بادشاہ اس کی ناک میں گھسا جا کے. لیکن اللہ کو اپنی طاقت دکھانا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے ہم کوئی فرشتے تھوڑی بھیجیں گے مارنے کے لیے، تمہارے لیے تو ہمارے یہ حقیر سے مچھر کا، وہ بھی لنگڑا مچھر سے مروائیں گے تمہیں. چنانچہ وہ مچھر جب اس کے ناک میں گھسا اور سیدھا پہنچا جا کے دماغ کے اوپر. اب وہ جب دماغ پہ ڈنک لگاتا تھا تب بے حد شدید درد ہوتا تھا اس کے نمرود کے سر میں، اور اس کی ساری الطنت اور سلطنت کنارے اور شاہی بادشاہی کنارے. اب وہ بہت طبیب بلائے گئے، حکیم بلائے گئے، سب آئے، دیکھا والا کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، کیسے نکالے اس کو. سارے جتن کروا لیے. اور جب وہ کاٹتا تھا تو نمرود کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ پلر سے اور دیواروں سے اپنے سر کو ٹکراتا تھا، زور زور سے ٹکر مارتا تھا اپنے ہی سر کو.
جب سر کو ٹکر لگتی تھی، دماغ تھوڑا سا ہلتا تھا تو اپنا ڈنک روک لیتا تھا مچھر، تو اسے تھوڑا سکون مل جاتا تھا۔ اس کے پاس جب کوئی لوگ فریادی آتے تھے تو فریادیوں کو حکم تھا کہ فریادی اگر کوئی فریاد لے کے آئے، کوئی سے سوال جواب پوچھنے آئے یا کوئی بات پوچھنے آئے، تو پہلے جوتے اٹھا کے 10-20 مارے سر پہ، جب سر پہ مارے گا تو وہ مچھر جو ہے اپنا ڈنک نکال لیتا تھا، تب یہ اس کی بات سنتا تھا اور بات سن کے جواب دیا، اور پھر مچھر نے اپنا ڈنک چبونا اس کے دماغ میں شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے کتنے دن گزرے؟ مہینے 2 مہینے نہیں، سال 2 سال نہیں، فرماتے ہیں تقریباً 400 سال ایسے گزر گئے، کیونکہ اس وقت بہت لمبی لمبی عمریں لوگوں کی ہوتی تھی۔ تقریباً 400 سال اسی ذلت بھری زندگی میں جیتا۔ آپ لوگوں سے مجھے چھوٹی سی شکایت بھی ہے، کیونکہ آپ اپنے ہیں اس لیے شکایت کرنے کا مجھے حق ہے، اور گزارش بھی ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اور ویڈیوز کو شیئر نہیں کرتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ اگر شیئر کرنا نہیں آتا تو کسی بھائی سے، اپنے کسی جاننے والے بھائی سے سیکھیں کہ ویڈیو کا لنک کیسے شیئر کیا جاتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک ہماری ویڈیوز پہنچیں، اور جو بھائی اس پر عمل کر لے گا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچا دے اور آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔